بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنوری کی حسین بارش نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آسمان پر کافی دنوں سے بادلوں کے ڈیرے تھے۔ اس رات اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی۔ پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی نے اچانک طوفانی بارش کا روپ دھار لیا۔ طوفان کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ اپنے ساتھ درخت، کچے مکان سبھی اکھاڑ کر لے جا رہی تھی۔ اس طوفان کو دیکھ کر مناہل کے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج طوفان اب کچھ فنا کیے بغیر تھمنے والا نہیں ہے۔ طوفان کہاں اتنی آسانی سے تھمتے ہیں؟ اس بات کا احساس مناہل کو کچھ ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، جب ایک ایسا ہی خوفناک طوفان اس کی زندگی میں بھی آیا تھا اور اپنے ساتھ اس کی ساری خوشیاں، اس کا سکون بہا کر لے گیا تھا۔ مناہل آج بھی اپنے سکون کی تلاش میں ہر طوفان سے ٹکرا رہی تھی۔ مناہل اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اکلوتا ہونے کے باوجود احمد صاحب نے اپنی بیٹی کو زیادہ چھوٹ نہیں دی تھی۔ بلا وجہ گھر سے باہر جانا، دوستوں سے ملنا سب منع تھا۔ احمد صاحب نیک و نرم طبیعت کے مالک تھے۔ آمنہ بیگم بھی سادہ اور نیک دل خاتون تھی۔ مناہل تھوڑی غصیلی اور جذباتی طبیعت کی مالک تھی۔ بعض اوقات ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ روک ٹوک اسے مزید اکسا دیتی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح خود مختار ہونا چاہتی تھی۔ اسکول لائف تک مناہل اپنے والدین کی ہر بات مانتی رہی، مگر کالج میں قدم رکھتے ہی اس کا ذہن، اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح مناہل کے دل میں بھی ایک خواہش اٹھی تھی کہ وہ آزاد ہو، اپنے فیصلوں میں، اپنی سوچ میں ہر وہ کام کرے جو اس کے دل کو بھائے۔ کچھ دنوں سے مناہل نے ایک ہی ضد پکڑی تھی کہ اسے موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا۔ بیٹی کی ضد اور اپنی محبت کے سامنے احمد صاحب کو ہار ماننا پڑی۔ بالآخر مناہل کو اپنی والدہ محترمہ کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد مناہل اب خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اسی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی ایک دوست کے مشورے پر اپنی ماں کے موبائل فون پر فیس بک اکاؤنٹ بنایا۔ فیس بک کی انجان دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ وہ ایک ناتجربہ کار لڑکی تھی۔ فیس بک استعمال کرتے ہوئے مناہل کو کچھ دن گزرے تھے۔ ہر انسان کا چہرہ، سوچ، سیرت دوسرے انسان سے الگ اور مختلف ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی سوچ سے تراشتا تھا۔ مناہل بھی ارشمان حیدر کو اپنی سوچ سے تراشنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ اگست کا گرم موسم تھا۔ گرمی کی شدت میں کئی دنوں سے کمی نہیں آ رہی تھی۔ سارا دن سورج کی تپش سروں پر منڈلاتی رہتی۔ شام کو چلنے والی ہوا بھی ایسی رکی رکی سی نیم گرم۔ سب دعاؤں میں اللہ سے بارش کے طلبگار تھے۔ مناہل اپنے گھر کے دوسرے پورشن پر ٹائم پاس کرنے کے لیے چہل قدمی کر رہی تھی۔ البتہ اس کے ہاتھ میں اس کا پسندیدہ ناول تھا، جسے وہ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکی تھی، مگر ناول کو بار بار پڑھنے کی طلب ہمیشہ اس کے سینے میں مچلتی رہتی۔ ناول کے کچھ صفحات پڑھ کر مناہل نے ناول سائڈ ٹیبل پر رکھا، موبائل اٹھا کر فیس بک آن کی۔ ایک انجان شخص ارشمان حیدر کے ڈھیر سارے نوٹیفیکیشن دیکھ کر مناہل نے اس کی پروفائل اوپن کی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 10,000 سے زائد فالوورز، بزنس مین، ٹریولنگ ان لندن، نیو یارک، کینیڈا اور امریکہ۔ ارشمان حیدر کی پروفائل پر لگی ان سب جگہوں کی لی گئی تصویریں دیکھ کر مناہل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مناہل کو ارشمان حیدر ایک خوبصورت اور امیززادہ ظاہر ہوا۔ ہاں، البتہ وہ عمر میں اس سے کوئی 15 سال بڑا تھا، مگر اس کا لائف سٹائل ہی مناہل کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ مناہل نے ارشمان حیدر کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی۔ اس نے فوراً قبول کر لی۔ مناہل بے چینی سے اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی خواہش تھی کہ پہل ارشمان حیدر کی طرف سے ہو۔ 2 گھنٹے بعد اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ارشمان حیدر نے اسے ہیلو کا میسج کیا۔ میسج پڑھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جواب دینے کے لیے بورڈ پر ٹائپنگ کرنے لگی، پھر اچانک ساری ٹائپنگ ریموو کر دی۔ اگر میں نے ارشمان کو فوراً جواب دیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ کیسی لڑکی ہے جس نے فوراً جواب دے دیا، اتنی جلدی لڑکوں سے فری ہو جاتی ہے، کچھ منٹ بعد جواب دوں گی۔ مناہل کے دل میں اچانک یہ خیال آتے ہی اس نے اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کر دیا اور موبائل واپس اپنی امی کے حوالے کر دیا۔
کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ ارشمان حیدر میسج کرتا رہا اور وہ اگنور کرتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے منہال اسے میسج پر باتیں کرنے لگی۔ موبائل ذاتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہی اسے وقت دیتی۔ میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد منہال نے اپنے من پسند کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج گھر سے کافی دور تھا۔ منہال لوکل بس پر آتی جاتی تھی۔ منہال ارشمان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ارشمان حیدر اسے ملنے کے لیے بے حد اصرار کر رہا تھا۔ میں صرف تمہیں براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں منہال، صرف کچھ منٹ کے لیے ہی صحیح، مگر ایک بار مجھ سے مل لو۔ تمہاری تسلی کے لیے ہم صرف کار میں ہی ملیں گے۔ آئی پرومس، 5 منٹ سے زیادہ تمہارا وقت نہیں لوں گا۔ ارشمان حیدر کا میسج پڑھ کر منہال نے گہرا لمبا سانس لیا۔ اسے ارشمان حیدر سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا لائف سٹائل، سب کچھ بہت دلکش تھا، مگر اس سے تنہائی میں ملنے سے ڈر رہی تھی۔ سوری ارشمان، میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ منہال نے دل پر پتھر رکھ کر اسے انکار کر دیا۔ منہال کے انکار کرنے پر ارشمان حیدر اس سے خفا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے میسج کا جواب تک دینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی ناراضگی منہال برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کے سامنے ہار مانتے منہال نے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ منہال کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ احمد صاحب نے اسے آواز دے کر روکا۔ رکو منہال، میں آج تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد صاحب چھتری اٹھائے تیزی سے اس کے قریب آتے بولے، میں چلی جاؤں گی بابا، اب بارش اتنی بھی تیز نہیں ہے۔ آپ کا آفس دوسری سائڈ پر ہے، میرا کالج دوسری سائڈ پر ہے، بلا وجہ آپ کو زحمت ہوگی۔ منہال کو آج ارشمان سے ملنا تھا، وہ کیسے احمد صاحب کے ساتھ کالج آ سکتی تھی؟ باپ کو ٹال کر ان کا جواب سنے بغیر اللہ حافظ کہہ کر منہال تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ منہال کے دل میں ہزاروں خوف و ڈر جنم لے رہے تھے۔ BMW کار میں منہال اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھا ارشمان حیدر اسے اپنی نظروں سے تلاش کر رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں منہال کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے فون لایا ہوں منہال، اب ہم گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں۔ ارشمان حیدر آئی فون 10 منہال کو دیتے ہوئے بولا۔ آئی فون کا نام سن کر منہال ہکا بکا رہ گئی۔ اتنا مہنگا فون وہ صرف اپنے خوابوں میں ہی خرید سکتی تھی، مگر ارشمان حیدر نے اس کا خواب حقیقت میں بدل دیا تھا۔ 1-2 نخرے دکھانے کے بعد منہال نے موبائل لے لیا۔ ایک ملاقات کے بعد منہال کے دل میں ارشمان حیدر کی محبت اور عزت مزید بڑھ گئی۔ ارشمان حیدر نے تنہائی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا کر اپنا یقین منہال پر مزید پکا کر لیا تھا۔ دونوں روزانہ گھنٹوں تک موبائل فون پر باتیں کرنے لگے تھے۔ منہال کئی بار تنہائی میں ارشمان حیدر سے مل چکی تھی۔ رات کے وقت منہال ارشمان کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ موبائل بیڈ پر رکھ کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ منہال کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر آمنہ منہال کے کمرے میں آئی۔ سامنے بیڈ پر پڑا منہال کا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ موبائل دیکھ کر آمنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ موبائل کے واٹس ایپ پر ارشمان کی کال دیکھ کر آمنہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ ارشمان کی تصویر نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ منہال جب واش روم سے باہر آئی، سامنے ماں کو اپنا موبائل اٹھایا دیکھ کر منہال خوفزدہ ہوئی۔ یہ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اور اس پر کال کس لڑکے کی آ رہی ہے؟ آمنہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے غرائی۔ یہ میری کلاس فرینڈ کا موبائل ہے امی، وہ بنا اجازت موبائل فون کالج لے کر آئی تھی، اس لیے میم نے موبائل میرے پاس رکھوا دیا تھا، کل اس کے والدین کو واپس کر دوں گی۔ منہال نے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آمنہ اس پر یقین کریں گی یا نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ذہن میں آیا اس نے کہہ دیا، آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل بند کر کے رکھ دو، کسی انجان لڑکے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی امی۔ جان بچنے پر منہال نے سکا سانس لیا۔ منہال کے بدلتے تیور دیکھ کر آمنہ نے اس پر سختیاں برتنا چھوڑ دی تھی۔ کالج کے لیے وین لگوا دی گئی جو منہال کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ منہال ارشمان حیدر سے 1 ماہ سے نہیں ملی تھی۔ وہ اسے ملنے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی۔ اس دن کالج وین راستے میں اچانک خراب ہو گئی تھی۔ منہال پیدل ہی کالج پہنچی۔ ارشمان حیدر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر منہال تھوڑا گھبرائی۔ ارشمان حیدر منہال کو بنا بتائے اس کے کالج پہنچ گیا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، چھٹی کی ٹائمنگ تبدیل ہوئی تھی۔ 15 منٹ لیٹ چھٹی ہونے کے باعث وہ بہت مشکل میں پڑ گئی۔ ارشمان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بکھلائی۔ وہ فوراً کار میں بیٹھی۔
وہ بھی کار میں بیٹھا۔ آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ مناحل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بتا دیتا تو سرپرائز کیسے دیتا؟ ارشمان حیدر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیسا سرپرائز؟ اور آپ کار کیوں سٹارٹ کر رہی ہیں؟ کار سٹارٹ ہونے پر مناحل گھبرائی۔ ارشمان بنا جواب دیے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی خاموشی مناحل کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارشمان پلیز مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مناحل نے التجا سے کہا۔ تم اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو مناحل؟ ہم کون سا پہلی بار مل رہی ہیں؟ اسلام آباد گھومے پھریں گے، اچھا سا ڈنر کریں گے اور واپس آ جائیں گے، ارشمان حیدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ مناحل تھوڑا پرسکون ہوئی مگر دل اس کا ابھی بھی خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل ارشمان حیدر کے ساتھ مطمئن نہیں تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں اسلام آباد کی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھے۔ ارشمان حیدر لفٹ کے ذریعے مناحل کو اوپری آخری فلور پر لایا۔ اس نے مناحل کے سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ مناحل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بھاگنے کے تمام راستے اسے بند ہوتے دکھائی دیے جب ارشمان حیدر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھر کر اسے مضبوطی سے تھاما۔ ارشمان، کہاں لے کر جا رہی ہیں آپ مجھے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا مگر سامنے صرف خاموشی چھائی تھی۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپارٹمنٹ کے اندر آ کر چھوڑا، دروازہ لاک کیا۔ وہ ایک شاندار اپارٹمنٹ تھا۔ ٹی وی لاؤنج سے بیڈ روم تک کی سہولتیں وہاں موجود تھیں۔ ایسے روم مناحل صرف فلموں میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ ارشمان حیدر کا ساتھ آج پہلی بار اسے زہر لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کے دیکھنے کا انداز مناحل کو بے چین کر رہا تھا۔ مجھے واپس گھر جانا ہے ارشمان، پلیز چلیں یہاں سے، مناحل دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی مگر ارشمان حیدر کے ہاتھ کی گرفت خود پر مضبوط ہوتی محسوس کی۔ میری نیت تم پر خراب ہو گئی ہے مناحل، اس لمحے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تم پر بہت محنت اور پیسہ خرچ کیا ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا، ارشمان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ ارشمان حیدر کی جھوٹی محبت کا سچ سن کر مناحل کی حیرانی سے پھٹی سرخ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارشمان حیدر پر یقین کرنے کی قیمت مناحل نے اپنی عزت گنوا کر چکائی۔ سستے گفٹ دے کر ارشمان حیدر نے مناحل کی قیمتی عزت خرید لی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہونے والی محبت کی داستان ایک اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں دردناک صورت میں تمام ہوئی۔ ارشمان حیدر کا مقصد پورا ہوا اور مناحل کی بربادی کا آغاز ہوا۔ ارشمان نے اسے گھر سے تھوڑی دور فاصلے پر ڈراپ کر دیا۔ وہ واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی مگر اپنے گھر کی چھت کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جب اپنی اجڑی حالت سنبھالتے ہوئے گھر لوٹی، صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی آمنہ آنکھوں میں وحشت بھرے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید مناحل کی کالج سے گمشدگی کے بارے میں وہ لا علم نہیں تھی۔ مناحل کو مین گیٹ سے انٹر ہوتا دیکھ کر مناحل کی والدہ اس پر گرج کر بولی، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ماں کے سوال پر مناحل کا وجود کانپا۔ امی، وہ میں اقرا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی، مناحل نے کپکپاتی زبان سے جھوٹ بولا۔ آمنہ اس کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ ان کی بیٹی کسی مرد تلے روندی جا چکی ہے۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے بدن سے آنے والی مردانہ خوشبو اور سگریٹ کی سمیل سونگھی۔ ان کی آنکھیں غصے سے مزید لال ہوئیں۔ اپنا غصہ نکالتے انہوں نے مناحل کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد انہوں نے احمد صاحب کو اطلاع دی جو پورے شہر میں مناحل کو تلاش کر رہے تھے۔ احمد صاحب نے گھر لوٹتے ہی وحشت سے مناحل کو دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھائے بنا نہ رہ سکے۔ باپ کے ہاتھ کا الٹا تھپڑ کھا کر وہ زمین پر گری۔ آمنہ نے فوراً آگے بڑھ کر بیٹی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ مت کریں ایسا، لوگ تماشا دیکھیں گے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آمنہ نے کہا۔ کیا اس لیے میں نے اسے پڑھنے اور آزاد ہونے کی اجازت دی تھی کہ یہ اپنے باپ کی عزت کو غیر مردوں سے تعلقات قائم کر کے اسے سرے بازار اچھالے؟ جانتی ہو، وہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھا جب کالج کے چوکیدار نے خود مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی بیٹی اکثر ایک بڑی کار والے آدمی کے ساتھ آتی جاتی ہے، آج بھی اسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تب سے میں اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا گلیوں میں پھر رہا تھا۔ یہ دن دیکھنے سے اچھا تھا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا۔ احمد صاحب نے روتے ہوئے بے بس لہجے میں آمنہ کو سب سچ بتایا، جسے سن کر آمنہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔
انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کی حالت پر ڈالی۔ اس کی گردن اور بازو پر مردانہ ہاتھ کے نشانات واضح تھے۔ مناحل اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی، مگر کچھ غلطیوں کی تلافی معافی سے نہیں ملتی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے احمد نے مناحل کا رشتہ اس سے ڈبل عمر کے آدمی سے پکا کر دیا اور 1 مہینے کے اندر اس کی شادی بھی کر دی۔ رخصتی کے دن وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے دل میں بہت سے سوالات تھے جن کے جواب وہ اپنی ماں سے لینا چاہتی تھی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بولی، امی، ہمارے معاشرے میں جب مرد اور عورت دونوں مل کر گناہ کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ صرف عورت کو ہی کیوں اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے؟ مرد کو سب بے گناہ سمجھ کر اسے کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ مناحل کے سوال پر آمنہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، مرد ایک رنگین کپڑے کی مانند ہوتا ہے بیٹا، جس پر کوئی بھی رنگ چڑھا دو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عورت ایک سفید کپڑے کی مانند، جس پر اگر ہلکا سا داغ بھی لگ جائے تو لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی رنگین انسان ان کی سفید بیٹی کی عزت پر داغ لگا کر اسے داغدار نہ کر دے، ورنہ ہر لڑکی اس داغدار کپڑے کی مانند سمجھی جاتی ہے جسے سستے داموں کسی بھی راہ چلتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ماں کا جواب سن کر مناحل کو نصیحت ہوئی کہ ہر کسی مرد پر بھروسہ کرنا ہم لڑکیوں کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد آپ کو بریکنگ نیوز دیے چلتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر زرقام بہروز کی کارروائی سے اسلام آباد کے جانے پہچانے بزنس مین ارشمان حیدر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے وہ پہلے بھی کئی بار معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے ہیں، مگر پختہ ثبوت نہ ہونے کے باعث پولیس انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ مگر اس بار ارشمان حیدر کا بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ ٹی وی پر چلتی اس بریکنگ نیوز نے برتن صاف کرتی مناحل کے جلتے دل کو اطمینان بخشا۔ بہت دنوں بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کی خوشی ڈبل ہوئی جب سامنے صوفے پر بیٹھے زرقام بہزاد نے اپنی جیت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں آؤ مناحل، دیکھو تمہارا شوہر کتنا مشہور ہو گیا ہے، ہر ٹی وی چینل پر تمہارے شوہر کی شاندار فتح کے چرچے ہیں۔ زرقام کی بلند اور شوخ آواز پر مناحل اس کے قریب آ بیٹھی اور اطمینان سے بولی، مجھے فخر ہے زرقام آپ پر۔ فخر تو کرنا چاہیے، اس گھٹیا انسان کو پکڑنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے، جو مرد اپنے نفس کی تسکین کے لیے معصوم لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، وہ شخص میرے نزدیک مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، زرقام نے سنجیدگی سے کہا۔ مناحل کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے فخر تھا، اسے اس بات کا فخر تھا اسے زرقام جیسا انسان شریک حیات کے روپ میں ملا ہے۔ اس کی زندگی میں آیا طوفان اب تھم چکا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے۔